رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام به نام بخشنده و مهربان. امروز ما درس جدید را میخونیم. اول از شعر عظیم از امام حسین میخونیم که میفرمایند: آن امام عاشقان پور، آن امام عاشقان پور بطول، سرو آزادی زبستان رسول، سرو آزادی زبستان رسول. الله الله بای بسم الله پدر، الله الله بای بسم الله پدر، معنای ذبح عظیم آمد پسر، معنای ذبح عظیم آمد پسر. یہ فرمایان کہ مظلوم کربلا کے متعلق علامہ اقبال کے شعر ہیں. فرماتے ہیں کہ آن امام عاشقان، وہ امام جو عاشقوں کے امام ہیں، جن کے لوگ عاشق ہیں. آن وہ امام عاشقان، عاشقوں کے امام، اور وہ پورے بطول رسول کی بیٹی دختر گرامی نبی زادی سید کائنات کے فرزند ہیں. کون کہ جن کے لوگ عاشق ہیں وہ امام رسول کی بیٹی یا رسول کے نواسے ہیں، رسول کی بیٹی کے فرزند ہیں. اور فرماتے ہیں سرو آزادی، سرو باوقار عزت با عظمت والے، آزادی آزاد، وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے آزادی کا درس دیا، ظالم کے آگے نہ جھکنے کا درس دیا، وہ مظلوم کربلا کی ذات ہے. زبستان رسول، وہ رسول کے گھرانے کے ہیں، وہ رسول کے گھرانے کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے متعلق بتایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، آزاد لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جو ظالم کے آگے نہیں جھکتے. اور فرماتے ہیں علامہ اقبال: اللہ اللہ بوئے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ کیا ہی شان ہے مظلوم کربلا کے امام حسین علیہ السلام کی کہ جن کے بابا، پدر یعنی بابا، جن کے بابا قرآن مجید، اور وہ جو قرآن مجید شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے، کہ جن کی تفسیر میں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں: میں سورہ الحمد کی جو بسم اللہ ہے، اس بسم اللہ کے پہلے پے کا میں نقطہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا ہی شان ہے کہ جن کے بابا بسم اللہ کے با ہیں. اور فرماتے ہیں وہ مظلوم کربلا کی ذات کہ جو معنی یہ ذبح عظیم، جو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا میں نے آپ کے بیٹے کو بچا لیا ہے، اس ذبح عظیم، عظیم قربانی کی خاطر. اور وہ عظیم قربانی مظلوم کربلا کی قربانی ہے. محمد پسر وہ بیٹے آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے ذبح عظیم کرا دیا ہے. آج ہم زبان فارسی کی، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ گرامر کا درس ہے. تو مقدماتی چیزوں میں سے ہم پڑھ رہے ہیں زبان فارسی کی گرامر کتاب، اور وہ کلاس ہم نے درس اول مقدماتی طور پر ہم نے پڑھی ہیں پچھلی کلاسز میں، اور آخر میں مشق بھی آپ کو دی ہے. آج جو ہم دوسرا درس پڑھ رہے ہیں وہ گرامر کے عنوان سے حروف اضافہ کا ہے. حروف اضافہ بھی کہا جاتا ہے، حروف روابط بھی کہا جاتا ہے، حروف جار بھی اس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں ہیلپنگ ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ حروف ہیں کہ جو دو اسم یا فعل کے درمیان تعلق اور نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، اسے حروف اضافہ کہا جاتا ہے. ہم نے چند قسموں میں تقسیم کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ حروف جو اضافہ ہوتے ہیں حروف رابط جنہیں کہا جاتا ہے از، بے، با، برائے، روئے، در، زیر، اور اسی طریقے سے را اور نسبت ہے کہ جو دو اسم یا فعل کے درمیان یہ جو جوڑتے ہیں، تعلق اور نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ حروف ہیں. ان کی ہم نے قسمیں دی ہیں اور ساتھ میں ہم نے اس کے جو جملے ہیں وہ دیے ہیں. پہلے دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں. از کا مطلب ہے سے، ہم جملوں میں اردو میں استعمال کرتے ہیں سے. بے یعنی کی طرف، با یعنی کے ساتھ، برائے یعنی کے لیے، اسی طریقے سے روئے یعنی اوپر، کسی چیز کے اوپر، در یعنی میں، زیر یعنی نیچے. اور را اردو میں ہم جس جگہ بھی کا، کی، کو اور کے استعمال کریں گے اس میں آئے گا را.
اور اسی طریقے سے نسبت، کسی چیز کی جانب نسبت دینا. اب یہ قاعدہ ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہیلپنگ ورب کا جو ہم نے قاعدہ یہاں پہ دینا ہے، را اور نسبت کو چھوڑ کر، یہ کیونکہ میں نے الگ ہی لکھا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے، را اور نسبت کو چھوڑ کر باقی تمام حروف روابط، حروف اضافہ جب بھی ہم اردو سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، جب بھی ہم اردو سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ویسے تو ہمارا جملے کا جو ٹرانسلیٹ کرتے تھے ترتیب سے کرتے تھے نا، من خوب ہستم، میں ٹھیک ہوں، پہلے میں کا ترجمہ، پھر ٹھیک کا ترجمہ، پھر ہوں کا ترجمہ. یہاں پر جب بھی جہاں بھی یہ حروف روابط آ جائیں را اور نسبت کو چھوڑ کر، ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ترتیب تھی کہ پہلے گھر کا ترجمہ پھر سے کا ترجمہ، اس کو ہم الٹ کر دیں گے. الٹ کر دیں گے. کیسے الٹ کر دیں گے؟ یعنی پہلے ہم کرتے تھے گھر کا ترجمہ پھر سے کا ترجمہ، تو اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے سے کا ترجمہ کریں گے، بعد میں گھر کا ترجمہ کریں گے، اس را اور نسبت کو چھوڑ کر. مثال کے طور پر اگر اس کا ترجمہ کریں، پہلے سے کا ترجمہ کریں گے تو کیا آئے گا؟ آفرین، از. گھر کو فارسی میں کہتے ہیں خانے، از خانے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اسی طریقے بے کی طرف، دوست کی طرف، تو ہم پہلے کی طرف کا ترجمہ کریں گے، وہ ہے بے، اور دوست اردو فارسی میں دوست ہی کہتے ہیں، بے دوست یا بے دوست. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کے ساتھ، بابا کے ساتھ، تو کے ساتھ کا ترجمہ پہلے کریں گے با، اور بابا پھدر، یا بابا بھی کہتے ہیں با پھدر، یا با بابا، با پھدر ہو جائے گا. کے لیے ماں کے لیے، تو یہاں پر کے لیے کا پہلے ترجمہ کریں گے برائے، اور ماں کا ترجمہ بعد میں کریں گے برائے مادر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے روئے یعنی اوپر، میز کے اوپر، تو اوپر کا ترجمہ پہلے کریں گے روئے، اور میز کا ترجمہ بعد میں. میز کو اردو فارسی میں میز ہی بولتے ہیں، میز. در یعنی میں، کتاب میں کا ترجمہ پہلے کریں گے در، کتاب کو اردو فارسی میں کتاب بولتے ہیں، در کتاب، اس کا ترجمہ آ جائے گا. زیر یعنی نیچے، کرسی کے نیچے، نیچے کا ترجمہ ہے زیر، اور کرسی کو فارسی میں کہتے ہیں صندلی، زیر صندلی. را اور نسبت کو چھوڑ کر باقی جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے ترجمہ کرنے کا، جب بھی حروف روابط ساتھ ہوں تو ان کا ترجمہ آپ پہلے تو ترتیب سے کرتے تھے، مگر جب بھی جس جگہ پر آز، بے، با، برائے، روئے، در، زیر آ جائیں تو ان کا ترجمہ الٹ کر دیں گے. فقط اس جو ساتھ میں ہے، ایڈ ہے، گھر سے، دوست کی طرف، تو ان کا ترجمہ آپ نے چینج کرنا ہے، باقی کا ویسے ہی آپ کا ترجمہ رہے گا. جب را اور نسبت کی جانب آتے ہیں تو ان کا ترجمہ جو ویسے ہم کرتے تھے ترتیب سے، ان کا ترجمہ ویسے ترتیب سے ہی کرنا ہے. یہ حروف روابط ہیں مگر ان دونوں کا ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے. جیسے کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ قرآن کو، تو ترتیب یہی تھی کہ پہلے قرآن کا ترجمہ قرآن، اور کو کا ترجمہ را آ جائے گا، قرآن را. اسی طریقے سے نسبت میرا گھر، تو یہ والا جو نسبت ہم اس طریقے سے ہم لے کر آئیں گے، گھر کا ترجمہ پہلے کریں گے خانے، اور میرا یعنی مانا، یعنی یہ حروف روابط ان کے ساتھ آ جائے گا، فقط بات جائے گا را. یا جیسا کہ اچھا گھر یا اچھی کتاب، تو ہم کیا کریں گے؟ کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے، کتابیں اچھی یعنی خوب. ان حروف روابط میں سے فقط را ہوگا جن کا ترجمہ اسی جگہ پر رکھا جائے گا، باقی تمام چاہے نسبت ہو چاہے باقی یہ ہو، ان کا ترجمہ ہم اسم سے پہلے کریں گے. یہ گھر اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، دوست اسم ہے، اور ماں اسم ہے، میز، کتاب، کرسی، اور یہ کتاب، یہ سارے اسم ہیں. تو اسم کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے اور حروف روابط ترجمہ پہلے کر دیں گے، یہ را کے علاوہ. بعد کا یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو میں استعمال نہیں کرتے. جیسے میں کہتا ہوں کہ تم کراچی سے لاہور گئے، ایک جملہ ہے تم کراچی سے لاہور گئے. اب دیکھیں ان میں سے آپ کو کتنے حروف روابط نظر آ رہے ہیں؟ تم کراچی سے لاہور گئے، کتنا؟ ایک ہے، دو ہے؟ ایک سے حروف روابط ہیں، مگر در حقیقت اس کے اندر دو ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک چھپا ہوا ہے. کیا؟ تم کراچی سے لاہور کی طرف گئے، تو یہاں پر کی طرف کا ترجمہ یہاں چھپا ہوا ہے کی طرف، مگر جیسے ہی ہم ترجمہ کریں گے تو اس کی طرف کو لازمی لے کر آئیں گے، ورنہ ہمارا ترجمہ صحیح نہیں ہے، غلط ہو جائے گا.
جیسا کہ ترجمہ تم ترتیب سے کریں، تم یعنی تو کراچی سے، تو سے ہیلپ وارب آیا جن کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، آج کراچی کو کراچی کہتے ہیں، آج کراچی لاہور کی طرف گئے، تو کی طرف کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، بے لاہور رفتی۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ تو آج کراچی بے لاہور رفتی، تم کراچی سے لاہور گئے۔ تو بعض اوقات ہم مختصراً کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، یا چھپا ہوا ہوتا ہے حروف وابط۔ جب ترجمہ فارسی میں کریں گے تو لازمی ہم اس کو ڈھونڈ کے ترجمہ کریں گے، ورنہ ہمارا فارسی کا جملہ درست نہیں ہوگا۔ مگر اگر را کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے تو مشکل نہیں ہوگی، مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے فارسی کی کتاب پڑھی، انہوں نے فارسی کی کتاب پڑھی ایک جملہ ہے، اس میں ہیلپ وارب ایک چھپی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ انہوں نے فارسی کی کتاب پڑھی، انہوں نے فارسی کی کتاب کو پڑھا، تو ہم کو استعمال نہیں کرتے، انہوں نے زبان فارسی کی کتاب پڑھی۔ تو یہاں پر ترجمہ اگر ہم کر دیتے ہیں آنہا فارسی کی کتاب، اب یہ نسبت آ گیا، فارسی کو نسبت دینے کتاب کی جانب، تو کتاب کو ترجمہ پہلے کریں گے، آنہا کتاب فارسی پڑھنا پڑھی خواندن، خواندند، آنہا کتاب فارسی خواندند۔ اب اس میں یہ جو را چھپی ہوئی تھی اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا تو ہمارا جملہ درست ہے۔ اگر ہم را کا ترجمہ کر لیں گے تو مزید بہتر جملہ ہو جائے گا، جیسا کہ ہم انہوں نے فارسی کی کتاب کو پڑھا، تو آنہا کتاب فارسی را خواندند، تو را لگا دیں گے تو مزید بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مقدماتی چیزوں میں صفت تفضیلی اور صفت عالی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا صفت متعلق یعنی اچھا گھر، بہترین گھر، اچھے استاد، تو یہ ایک صفت ہے جو ہم کسی کے لیے لگاتے ہیں۔ مگر صفت کو دو اس نے حصوں میں تقسیم کیا ہے، صفت تفضیلی اور صفت عالی۔ کہتے ہیں صفت تفضیلی کا قاعدہ ہے کہ یہ اسم کے ساتھ تر لگاتی ہے۔ مثال کے طور جملہ دیکھیے، مثلا دیکھیے کراچی از حیدرآباد، مثال کے طور پر بزرگ تر است، کراچی از حیدرآباد بزرگ تر است، کراچی یعنی از کراچی، کراچی سے، کراچی از حیدرآباد، کراچی جو ہے نا حیدرآباد سے، بزرگ کہتے ہیں بڑے کو، اور جب دو جگہوں کی نسبت آ رہی ہو، دو جگہوں کا ذکر ہو رہا ہو، ان میں سے ایک کو ہم نے صفت دینا ہے تو پھر تر کا استعمال کریں گے اسم کے ساتھ۔ کراچی حیدرآباد سے بڑا ہے، بزرگ تر بڑا ہے، میں کہوں کراچی بڑا ہے، یہ تو کراچی بڑا ہے، مگر جب میں کہوں کراچی فلاں شہر سے بڑا ہے تو پھر ہم تر لگائیں گے۔ جب دو اسم یا دو جگہوں کی ہم نسبت دے رہے ہوں اور ایک کو صفت تفضیلی دے رہے ہوں کہ یہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ کراچی بڑا ہے، جو 60% ریونیو دیتا ہے پورے ملک کو، کراچی اور حیدرآباد بزرگ تر است، بس دو شہروں کی ہم نے نسبت دی ہے اور ایک شہر کو ہم نے فضیلت دی ہے اس دوسرے شہر سے۔ اب اسی کو ہم کس میں لے آتے ہیں؟ صفت عالی پہ لے آتے ہیں۔ اگر کسی اسم یا جگہ کو ہم سب سے کہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے تو ہم مثال کے طور پر کراچی کو لیں گے، ہم مثال کے طور پر ہم لکھیں کراچی، اب کراچی اسم ہو گیا، ترین صفت عالی لگا دیں گے کراچی، اب صفت ہے بزرگ، بزرگ ترین شہر پاکستان است، ہم کراچی کو سب سے بڑا کہہ دیں گے، کسی ایک شہر کو ہم نسبت نہیں دیں گے یا اس کے مقابلے میں نہیں لیں گے کراچی کو، مثال دے رہا ہوں۔ ہم کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کی طرف ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ملک اس سے مثلا بڑا یا چھوٹا ہے، بلکہ ہم کہیں گے مثال کے طور پر یہ جو کراچی ہے پاکستان کے تمام شہروں سے بڑا ہے۔ اگر ایک شہر سے نسبت دیں گے تو تفضیلی تر لگائیں گے، اور اگر اس شہر کو یا اس جگہ کو یا اس شخص کو یا اس ملک کو ہم تمام ممالک سے
اچھا، بڑا، خوب، برا، بد، کوئی بھی نسبت صفت ہم دینا چاہیں تو پھر ترین کی ہم دیں گے. کراچی بزرگ ترین شہر پاکستان است. ہاں، اب ترین اور ترک ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں صفت دینا چاہیں گے تو جب ہم جملے پڑھیں گے تو جملے میں یا تو جملہ یا لفظ مفرد آتا ہے یا جمع آتا ہے. مقدماتی چیزوں میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم گرامر سٹارٹ کریں تو ان میں ہمیں بھی مسئلہ درپیش نہ ہو. لفظ یا تو مفرد آتا ہے، مفرد میں کوئی بھی چیز آ جاتا ہے، مثلا کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. حصہ ہے، یہ ایک لفظ ہے. تو یہ مفرد ہے، ایک ایک شخص ہے، ایک ایک چیز ہے. مگر فارسی میں جب اس کو جمع بنایا جاتا ہے، ان مفرد چیزوں کو جمع بناتے ہیں تو دو الفاظ کے ذریعے جمع بناتے ہیں. دو الفاظ ہوتے ہیں، یا تو جمع بناتے ہیں ہا الف سے یا الف نون سے جمع بنایا جاتا ہے. ہا الف اور الف نون سے. اچھا، ان میں پھر کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے کہ اگر کوئی بے جان چیز ہو جن کو ہم جمع بنانا چاہیں. بے جان چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ بے جان چیز ہے کون سی، مثلا کتاب. کتاب ہے تو کہتے ہیں جب بھی بے جان چیز ہوگی تو ہم ہا الف سے جمع بنائیں گے. کتاب ہے تو کتاب ہا بن جائے گا. مداد ہے پینسل تو یہ بن جائے گا مداد ہا، کیونکہ یہ بے جان چیزیں ہیں. درخت ہے تو درخت ہا. تو کہتے ہیں کہ ہا سے ہی، ہا الف سے ہی ہم بے جان چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں. ہر لینگویج میں ایس، انگلش میں اضافہ ہوتا ہے، ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. فارسی میں اگر کسی بھی لفظ کو ہم جمع بنائیں گے تو یا ہا الف یا الف نون. کہتے ہیں اگر بے جان چیز ہو تو اس کے لیے فقط اور فقط ہا الف سے ہی ہم جمع بنائیں گے، الف نون سے نہیں ہوگا. مگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جاندار ہو اور اس کو ہم جمع بنانا لگیں تو پھر آپ ہا الف سے بھی بنا سکتے ہیں اور الف نون سے بنا سکتے ہیں، دونوں کے لیے بنا سکتے ہیں. مگر بے جان کے لیے فقط اور فقط ہے ہا الف. جیسا کہ یہاں پر ہم لکھا ہے پسر. پسر ہم اس کے لیے پسر ہا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور الف نون کے ساتھ بھی پسران بھی یوز کر سکتے ہیں. پسر سے پسرہا بھی اور پسران بھی. پھدر سے پھدرہا اور پھدران دونوں استعمال کرتے ہیں. مادر سے مادرہا مادران. اور اللہ کوئی بھی جاندار چیز ہو تو اس کو ہم جی دختر سے دخترہا اور دختران. بچے جی. اب ان میں دیکھیں جوان جوانان جوانہا یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. خوب. فارسی میں دو ضمائر استعمال ہوتی ہیں. ویسے ہم نے جو ضمیریں پڑھی ہیں وہ 6 تھیں. من، تو، او، ما، شما اور آنہا، یہ ضمیریں تھیں، ضمائر پروناؤنز ہیں. مگر ان ضمائروں کی پھر دو قسمیں لگاتے ہیں. ایک تو یہی اصلی ضمیر من، تو، او، ما، شما اور آنہا جسے ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جی جی منفصل. اور ان کے ساتھ منفصل سے مراد یہ ہے کہ فاصلے والی ضمیریں، کہ جو ضمائر فاصلہ رکھتی ہوں جملے کے اندر یا کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ. اور ضمیر ملکی متصل، متصل ملی ہوئی ضمائر جو کسی اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک جملہ ہے ضمیر ملکی منفصل کا، این، مثال کے طور پر پسر من است. اب ایک نسبت ہم نے دی ہے پسر من. یہ جو من ہے یہ ضمیر آئی ہے جملے کے درمیان میں، اور وہ جو جملے کے درمیان میں ضمیر آئی ہے الگ ہے، حصہ سے الگ ہے، منفصل کہا جاتا ہے. وہ ضمیر جو جملے کے اندر آ جائے اور وہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ الگ لکھی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ملکی ہے، منفصل ہے. ملکی ملکیت سے ہے نا، یہ میری ملکیت ہے. تو یہ پسر کون ہے؟ میری ملکیت ہے، یہ میرا بیٹا ہے. این پسر من است. وہ ضمائر کے جو جملے کے اندر الفاظ الگ آئی ہوئی ہوں تو اسے کہتے ہیں ضمیر ملکی منفصل. اور اگر اسی جملے کو ہم ضمیر متصل میں ایڈ کریں تو اس طرح ایڈ ہوگا این پسران است. یہ میم وہی من والا میم ہے کیونکہ ملا ہوا ہے. پسران، دختران، مادران، پدران. تو یہ متصل یعنی ملا ہوا ہے. ضمیر منفصل تو 6 ضمیریں بتائی تھی، من، تو، او، ما، شما اور آنہا. من، تو، او، ما، شما اور آنہا.
یہ ضمیر منفصل ہوگی، مگر متصل کے لیے میم کے لیے من کے لیے ہم متصل میں میم یوز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تو کے لیے تے استعمال ہوتا ہے، او کے لیے شین استعمال ہوتا ہے، ما کے لیے مان، شما کے لیے تان، اور آنہا کے لیے شان استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضمیر متصل ایسی ضمیر ہیں کہ جو زیادہ تر گفتگو میں استعمال ہوتی ہیں، گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جملے کو گفتگو کے اندر شارٹ کر لیا جاتا ہے، مختصر کر دیا جاتا ہے، تو ان ضمیر متصل سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ نہیں کہتے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا تھا خوبم، میں نے خوب حسن کو خوبم شارٹ کر لیا، اچھا اب این کتابیں تھو است، این کتابیں تھو است، پھر اس تھو کو شارٹ والا کی بنا دیا، تو کو تھے میں چینج کر دیا، کتابت است، این کتابت، کتابت، اگر این کتاب شما یا کتاب او است تو کتاب کو کتابش کر دیا، این کتابش، این کتابش ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کو اگر کتاب ہی لیں، میم کے لیے کتابم، مان کے لیے کتاب مان، یہ ہماری کتابیں ہیں، کتاب تان، یہ تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کی کتابیں ہیں، اور کتاب شان، یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں۔ این کتاب آنہا است کی بجائے این کتاب شان است بول دیتے ہیں، گفتگو میں یہ ضمیر متصل زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو بس ضمائر تو وہی 6 ضمیریں ہیں، مگر کتابی شکل میں یہ ضمیر منفصل یوز ہوتی ہیں، 6 ضمیریں من، تو، او، ما، شما اور آنہا، مگر زیادہ تر گفتگو کے اندر جب فارسی کے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ضمیر متصل سے استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں چیزوں کے لیے۔ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا بیگ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ تو تم لوگوں کی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے یہ ضمیر متصل یوز کیا جاتا ہے۔ خوب، پھر آج کی تمرین ہے، تمرین 10 کے لیے پہلا سوال، مندرجہ ذیل اردو جملوں کو فارسی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس میں ضمیریں اور جو آج ہم نے پڑھا ہے جو چیزیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، ضمیر متصل بھی اس کے اندر ہوں گی، اور صفت تفضیلی و عالی بھی، اسی طریقے سے مفرد و جمع کی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں۔ سوال 2 میں دیکھیں، درج ذیل جملوں کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یہ اردو سے آپ نے فارسی سے اردو ترجمہ کریں گے۔ سوال 3 میں درج ذیل جملوں کو مکمل کرنا ہے، خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے، جیسے کہ آنہا با دوستان شان، کیا آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، آنہا با دوستان شان، آمدند آئے، رفتند گئے، کتاب مادر نزدیک میز ہست یا ہست، تو یہ آپ مکمل کرنا ہے۔ یا آنہا با دوستان شان ہستند ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہست پڑھا گیا نا تو ہست کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ درج ذیل بے ترتیب الفاظ ہیں، ان کو مرتب کرنا ہے، یہ آگے پیچھے جملے ہیں، الفاظ ہیں، جملہ ایک بنے گا مگر الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو ان کو مرتب والے الفاظ میں جملے میں ایڈ کرنا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ درج ذیل سوال کے جواب دینا ہے، حروف اضافہ، مرکب اضافی، صفات عالی تفضیل، مفرد جمع اور ضمیر متصل و منفصل کی آپ نے تعریف بیان کرنا ہے، اور بنانے کا طریقہ جو چیز پوچھا گیا ہے۔ تو یہ زبان فارسی کی بہترین کتاب جو گرامر کی کتاب ہے، اس میں یہ مکمل طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، جس کو آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور کتاب خرید سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کرتے ہیں، اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت، خدا نے کے دور شما باشد۔